اگر ہم نے دنیا میں انفلوئنشر بننا ہے تو ہم نے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی طرح، حضرت عثمان غنی کی طرح بزنس کو لیڈ کرنا ہے. صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں. جب ہم لیڈ کریں گے جبھی دنیا ہماری بات مانے گی. 1298 میں بزنس بنا تھا، 800 سال سے زیادہ ہو گئے. ابھی انہوں نے 2024 میں اپنے پریس ریلیز میں بتایا ہے کہ انہوں نے پری کووڈ سے دگنا منافع اس سال کمایا. $19.5 ملین ان کا انہوں نے ڈسکلوز کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک کمپنی جو ہے وہ 800 سال سے چل رہی ہے اور ہماری 80 سال کاروبار نہیں چلے ہیں. کہ میکنزی کی رپورٹ ہے جو کہتا ہے کہ 15,000 فیملی بزنسز 2025 میں مزید آ جائیں گے جو 1 بلین جو ہے ٹچ کر جائیں گے ریونیو کو. اور ایمرجنگ مارکیٹس یعنی جو نئی مارکیٹس آ رہی ہیں ان سے 37% فیملی بزنس دیں گے. اگر ایک قریشی ہے اور ایک نان قریشی ہے تو قریشی کو ہم پریفرنس دیں گے. یہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے. کیوں؟ کہ اس قریشی کے خاندان کے اندر چاہے وہ جیسا بھی اس کے اندر لیڈرشپ کی سکلز ہیں. تو آپ کے جو خاندان کے جو بچے آگے آ رہے ہیں ان میں کچھ سکلز ہیں، اس کو ڈسکور کریں اور ان کو اپنے خاندان کی اپنے فیملی بزنس کی جو ہے وہ کیا بنائے، اسٹرینتھ بنائے. تو اب آپ دیکھیں اس میں لائن ڈرا کرنی ہے کہ کیا واقعتاً ہمارے گروپ آف کمپنیز کی یہ ضرورت ہے یا میں نئی لائن جو شروع کر رہا ہوں صرف اپنے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. کہاں میں اپنے پارٹنر کو ساری اکوٹی لگے گی نا تو کیا میں نے خیانت تو نہیں کر دی اپنے پارٹنر کے ساتھ. تو میں دیکھنا ہے کہ کہاں میں ریشنل اور آبجیکٹیوٹی کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ خیانت تو نہیں ہوتی. تو کیا ہم بھی ایسی سوچیں نا کہ کہیں میں بھی جو ہے نا وہ کوئی معاملہ ہوگا، ہر جگہ میری برانچ ہوگی، ہر جگہ جو ہے میرا بزنس پھیلا ہوگا اور ہر جگہ کے لوگوں کو میں اپنے عمل سے بتا رہا ہوں کہ اسلام ہی ہوتا ہے. ملیشیا میں انڈونیشیا میں اسلام تبلیغ سے نہیں پھیلا، ملیشیا انڈونیشیا میں اسلام تاجروں کے اپنے اخلاق و کردار سے پھیلا. تو ہم میرا ٹاپک بہت فوکس ہے کیونکہ ٹرینر ہوں اور ٹریننگ کی کوشش ہوتی کہ میٹنگ بھی پوائنٹ ہو اور ٹریننگ بھی فوکس ہو اور ہم نتیجہ خیز بات کر سکیں. تو میرا جو ٹاپک ہے وہ فیملی اون بزنس میں سسٹینیبلٹی کا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی آتا ہے پاکستان بنتے وقت جو خاندان تھے جنہوں نے پاکستان بنایا ان کے نام ہمیں زیادہ نہیں آتے، صرف تاریخ کا حصہ رہ گئے. لیکن یہ ہمارے ساتھ المیہ کیوں ہے تو بہت سے لوگوں نے بات کی. میں اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں مستحکم اور نتیجہ خیز کچھ پوائنٹس بتانا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو بھی دیکھتے ہیں کہ فیملی بزنس کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے. تو اسلام سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اسٹیٹس ہیں جو گورے کے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کروں کہ دیکھیے یو ایس بزنس میں 95% جو کام ہو رہا ہے وہ فیملی بزنس سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں خاندان ہے. حالانکہ یہ ایک ریسرچ جرنل ہے، آرٹیکل ہے جو کہتا ہے کہ 40% of top 500 businesses all over the world are family business. تو why not Pakistani businesses are there? Secondly, family businesses جو ہے وہ 70 سے 90% global GDP produce کرتے ہیں اور 50 سے 80% employment produce کرتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ فیملی بزنس میں سیٹ کہتا ہے کہ میں اتنے لوگوں کی چیریٹی کر رہا ہوں، اتنا زکوٰۃ دے رہا ہوں، اتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، لیکن وہ اپنے بزنس کو گرو نہیں کرنا چاہتا، اپنے بزنس کو سسٹین نہیں کرنا چاہتا. حالانکہ اس کے بزنس کے ذریعے کتنے لوگوں کا چولہا جل رہا ہے، اس کو وہ چیریٹی نہیں سمجھ رہا. صدقہ خیرات کا کانسیپٹ بھی ہمارے جو ہے نا وہ تھوڑا سا شیک ہو گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کما کر جو تھوڑے سے 5% 2% زکوٰۃ اور صدقات دیے یہ خیرات ہے، یہ صدقہ ہے. حالانکہ ہمارے ایچ آر، جب میں ایچ آر میں بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں تم لوگ جو پے رول پہ کام کر لو، کتنے لوگوں کا چولہا تم لوگوں کے ورکنگ سے چل رہا ہے، تمہیں بھی پورا اجر مل رہا ہے. تو اگر آپ کا بزنس گرو کر رہا ہے، دیکھیں میں ایک مثال ہے، ایک فیملی بزنس کا اونر ہوں اور میرے 3 کارخانے ہو گئے. میں ہر سال یورپ کا وزٹ کر لیتا ہوں. میرے گھر میں جب مہنگی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ڈیفینس میں گھر ہو گئے، اسلام آباد میں گھر ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ بس کامیابی، اب مزید کیوں کرنا ہے. اور وہ تصور، اور اگر میں دین میں جڑ جاتا ہوں تو ایک تصور آ جاتا ہے یہ سب تو یہی رہ جائے گا، کیا کرنا آگے بزنس کر کے.
بس مفتی صاحب بہت ہو گیا, بس اب میں کچھ سوچ رہا ہوں مدرسے میں کورس کر لوں, کچھ یہ کر لوں. اب وہ اپنے بزنس کو گرو نہیں کرنا چاہتا. حالانکہ اگر وہ اپنے بزنس کو گرو کرے تو کتنے لوگوں کی امپلائمنٹ کا ذریعہ بن جائے گا. اور اپنے بزنس کو اگر وہ گرو کرے, سسٹینیبل کرے, تو آج آپ دیکھیں, میں اگر آپ کو عرض کروں اگلی سلائیڈ میں کہ یہ اصل حکمران ہے دنیا کے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کر رہا ہے, دوسرے لوگ کر رہے ہیں. دنیا کی پالیسیز بڑی بڑی انسٹیٹیوشن اور بڑے بڑے بزنسز کر رہے ہیں. وہ کسی ملک کی ہم بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں, ان کا انفلوئنس ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کے جو کامیاب فیملی بزنس مین ہیں ورلڈ میں, آپ دیکھیں کہ جو ہے نا ایون جرمنی, ساؤتھ کوریا, اٹلی, فورڈ, آپ کو یہ ایک ایسے ان میں سے ہر ایک کمپنی کا جو ٹرن اوور ہے نا وہ پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہوگا. تو دنیا میں انفلوئنس کس کا ہوگا؟ ہمارے بائیکاٹ کا ہوگا, ہماری باتوں کا ہوگا, یا ان کی پالیسیز کا ہوگا؟ یہ جس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ہر قرارداد کو ویٹو کر دیتا ہے. تو دنیا میں پالیسی میکرز یہ بزنس مین ہیں, یہ فیملی بزنسز ہیں. اگر ہم نے دنیا میں انفلوئنشل بننا ہے تو ہم نے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی طرح, حضرت عثمان غنی کی طرح بزنس کو لیڈ کرنا ہے. صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں. جب ہم لیڈ کریں گے جبھی دنیا ہماری بات مانے گی. تو لیڈ فرام دا فرم کی بات ہے. تو میں یہ بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ صرف اس کو یہ نہ سمجھے کہ تصور پتہ نہیں کہاں سے بیٹھ گیا کہ دنیا ہے ہماری دین ہے. آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں اس کو سسٹینیبل بنا رہے ہیں, آپ دنیا میں اپنا انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں, ایک بزنس ماڈل ایسا کھڑا ہو جائے جو کہے کہ میں ٹاپ 10 بزنس میں ہوں, دنیا کے ٹاپ 100 بزنس میں ہوں, اور میں شریعہ کمپلائنٹ بھی ہوں, اور میں نے کر کے دکھایا ہے کہ اسلام کے مطابق آپ بزنس کر کے دنیا میں لیڈ کر سکتے ہیں. کوئی ایک بزنس مین کا نام لیں. تو جب ہم یہ نام نہیں لے سکتے تو پھر ہم کیسے کہیں گے کہ اسلام کا معاشی نظام جو ہے بہترین معاشی نظام؟ تو ہمیں تو اپنے عمل سے کر کے دکھانا ہے. تو اس لیے سسٹینیبلٹی پہ ہمیں کام کرنا ہے اپنے بزنس میں, کہ ہم سسٹینیبل بن کے دنیا کو ایک ماڈل دکھا سکیں. اب آپ دیکھیں دنیا میں فیملی بزنس کیسے چل رہے ہیں. آپ کے سامنے میں سکسیسفل بزنس دکھا رہا ہوں, یہ 578 سے چل رہا ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ ان کو 1500 سال ہو گئے. ہمارے فیملی بزنس 15 سال نہیں چل پاتے. یہ جو ہے نان مسلم ہو کر 1500 سال سے, آپ دیکھیں اگر صرف بریور اور ٹوسو کی بات کریں 1295 میں 80 میں یہ یونیک اور اینٹی گلاسز بناتے ہیں. آپ سوچیں ان کو کتنے سال ہو گئے بتائیں. 1298 میں بزنس بناتے ہیں, 800 سال سے زیادہ ہو گئے. ابھی انہوں نے 2024 میں اپنی پریس ریلیز میں بتایا ہے کہ انہوں نے پری کووڈ سے دگنا منافع اس سال کمایا. $19.5 ملین ان کا انہوں نے ڈسکلوز کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک کمپنی جو ہے وہ 800 سال سے چل رہی ہے, اور ہماری 80 سال کاروبار نہیں چل پاتا. تو ہم ان سے کیسے کمپیٹ کریں گے؟ کیسے ان کو کہیں گے کونو مثلنا, ہماری طرح ہو جاؤ؟ یہ بولیں گے ہمارا نظام بہتر ہے, ہم تو 800 سال سے چلا رہے ہیں, تم لوگ دیندار ہو کر بھی 80 سال اپنا کاروبار نہیں چلا پاتے. تو مسئلہ اپنے ایکشن سے ہمیں دکھانا ہے کہ اسلام کے بعد بیسٹ بزنس ماڈل ہے. اب ان میں سے دیکھیں بہت سے آپ کو فیام ہے, میرا کلائنٹ ہے جو ان کا نیشنل ڈسٹریبیوٹر ہے, 1530 میں جرمنی میں بنا. آج دنیا بھر میں اس کے ریجنز ہیں اور یہ چل رہا ہے. آپ اگر اور نام دیکھیں آپ کو سارے مشہور نام نظر آ جائیں گے جو فیملی بزنس ہے. پھر اگر آپ مزید آگے آئیں آپ کو بوش نظر آئے گا, شیل نظر آئے گا, فورڈ نظر آئے گا, آپ کو سیمن نظر آئے گا. یہ سارے بزنس فیملی بزنس ہیں, اور یہ کب سے چل رہے ہیں؟ کوئی 1615 میں بنا, کوئی 1613 میں بنا. ان کو 400 سال ہو گئے, 5 صدیاں ہو گئی ان کو کامیابی سے بزنس کرتے ہوئے, جنریشن کو منتقل کرتے ہوئے. تو ہم نے ان کو رول ماڈل بن کے دکھانا ہے. اچھا اب یہ جو بزنسز ہیں ان کے بزنسز چل رہے ہیں, ان کے سارے مسئلے بھی چل رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود دیکھیں مسئلہ ایک جب جیسے کمپاؤنڈنگ افیکٹ ہوتا ہے, جیسے کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا ہے نا, اسی طرح ایک کمپاؤنڈنگ افیکٹ ہوتا ہے جو دنیا میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ جیسا آپ کا ٹائم بڑھتا رہتا ہے آپ کے چھوٹے ایفرٹس کا نتیجہ بڑا ہوتا جاتا ہے. اب مسئلہ ہو کہ والد دادا نے کام کیا, انہوں نے تو محنت کر کے جہاں پہنچایا, اب وقت تھا کہ بیٹے تھوڑی سی جان لگاتے تو بیرون ملک چلے جاتے اور ایکسپورٹر بن جاتے اور کام کو بڑھا دیتے.
انہوں نے ذرا سی اپنے اسلام پہ نہ چلنے کی وجہ سے, شریعہ کا آن لائن بزنس نہ کرنے کی وجہ سے, فیملی بزنسز کے مسائل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لڑ جھگڑ کے الگ کر دیا, اپنے زیرو پہ آ گئے, پھر محنت کی. اب دیکھیں ان کے کبھی نہیں بنتا, ان کا نام نہیں آتا کہ باش اب, باش ویلیو ان کا نہیں بنتا, ان کا وہی چلتا رہتا ہے 400 سال سے, ہمارا بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم دوبارہ زیرو پہ آ جاتے ہیں, پھر ہم محنت کرتے ہیں, پھر پوتا آتا ہے پھر وہ دوبارہ زیرو پہ آ جاتے ہیں. تو سانپ سیڑھی کا جو کھیل ہم کھیلتے تھے بچپن میں وہی چلتا رہتا, اوپر جاتے پھر نیچے آتے. تو مسئلہ کیا ہے کہ ان کا کیوں نہیں ہوتا, ہمیں یہ سیکھنا ہے اور ہمیں وہ کر کے ہماری لیگیسی آگے بڑھے کہ ہم جو 404 صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں کام, اب کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کی وجہ سے وہ کام یہاں پہنچ گئے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میکنزی کی رپورٹ ہے جو کہتا ہے کہ 50,000 فیملی بزنسز 2025 میں مزید آ جائیں گے جو 1 بلین جو ہے ٹچ کر جائیں گے ریونیو کو, اور ایمرجنگ مارکیٹس یعنی جو نئی مارکیٹس آ رہی ہیں ان سے 37% فیملی بزنس آ رہے ہیں. تو یہ پوٹینشیل ہے دنیا میں کہ فیملی بزنس کو گروتھ مل رہا ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں فیملی بزنس کتنا اہم ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا تھا کہ اے اللہ میرے بھائی کو کیا کرتے, میرے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي, بھائی مانگا, بھائی کو اپنے کام میں شریک مانگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بھائی اپنے بزنس میں دے دیا, بن مانگے دے دیا. تو اگر ہم تو اپنی زندگی کا مقصد ہے جو ہم اپنے کام کر رہے ہیں, تو بھائی کو کیوں مانگا, کیوں ایک لوائل اسٹرینتھ ہے, وہ مجھ سے لوائل ہوگا, وہ میری بازو بنے گا. اس دودھ بھی ازری جس کے ذریعے اے اللہ میرے بازو کو کیا کرتے ہیں آپ. تو ہم اپنے بھائی کو اپنا کمپٹیٹر نہ سمجھیں, بلکہ یہ تو وہ دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے ذریعے ہمیں سکھایا کہ بھائی کو مانگا جاتا ہے اپنے کام کے اندر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاندانوں میں کچھ صفات رکھی. ابھی جیسے ہمارے لوگ بات کر رہے تھے جو ہے دہلی برادران کی اور میمن کی, ایک ہمارے بڑے اچھے دوست ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب پروفیسر ہے, وہ کہتے ہیں کہ میمن کا مطلب ہوتا ہے میکنگ انف منی آؤٹ آف نتھنگ. ٹھیک ہے, تو اب ان کے اندر ایک صلاحیت تھی نا میمنوں کے اندر. میرے اکثر کلائنٹ جو ہے وہ میمن ہی ہے, میں اکثر ان کو ہی بتاتا ہوں کہ دیکھیے آپ دیکھیں جامع ترمذی کی روایت ہے الملک فی قریش, کہ لیڈرشپ جو ہے قریشی خاندان کے اندر ہوتی ہے. والقضاء فی الانصار, انصار میں ججمنٹ عدالت کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. والاذان فی الحبشہ, حبشہ والوں میں اذان دینے کی ملکہ ہوتا ہے. والامانۃ فی از قبیلے کے اندر ٹرسٹ وردی ہوتی ہے. تو ہر قبیلے کی, ہر خاندان کی لیگیسی ایک ان کی جو ہے یونیک سیلنگ پروپوزیشن ہوتی ہے, ان کی ایک یونیکنیس ہوتی ہے. تو آپ کے خاندان کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ دوسروں میں نہیں ہے. تو آپ اپنے خاندان فیملی بزنس کو توڑ کر دوسروں کو لا رہے ہیں, تو اپنی پوٹینشیل کو یوز نہیں کر رہے. آپ اپنے خاندان سے لوگوں کو فائن ٹیون کر کے جب اوپر لائیں گے تو ان کے اندر وہ کہتے ہیں نا بزنس ان بلڈ, تو وہ پوٹینشیل آپ نے آگے لے کے آنا, اور اپنے خاندان کے لوگوں کو آگے لے کے آئیں گے تو ان کے اندر اللہ نے جو صفات دی ہیں, جو بلو بلڈ دیا ہے, وہ آپ کو ملے گا اور اس کی وجہ سے آپ کا بزنس گرو کرے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان میں آگے فیملی بزنس میں کیا ہوتا ہے, رچ کلچرل ویلیوز ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں دوسروں کو آپ کو سمجھانی پڑتی ہیں, وہی چیزیں آپ کے خاندان میں نسلوں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں, تو آپ کو سمجھانی نہیں پڑتی. ہم دیکھتے ہیں اسلام میں کیا فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الامر فی قریش, کہ خلافت قریش میں ہی رہے گی. یعنی قریش بائی ڈیفالٹ خلافت کے اور حکومت کرنے کے مستحق. ہاں اگر وہ دین کو چھوڑ دے تو الگ بات. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قریش میں کیا ہے, اگر دو ایکول کینڈیڈیٹس ہیں ایک جگہ کے وزیر اعظم بننے کے, اگر ایک قریشی ہے اور ایک نان قریشی ہے تو قریشی کو ہم پریفرنس دیں گے. یہ ہمیں اسلام نے سکھایا. کیوں؟ کہ اس قریشی کے خاندان کے اندر چاہے وہ جیسا بھی ہے اس کے اندر لیڈرشپ کی سکلز ہیں. تو آپ کے جو خاندان کے جو بچے آگے آ رہے ہیں ان میں کچھ سکلز ہیں, اس کو ڈسکور کریں اور ان کو اپنے خاندان کی, اپنے فیملی بزنس کی جو ہے وہ کیا بنائے, اسٹرینتھ بنائے. تو اسلام میں فیملی بزنس پسندیدہ ہے, قرآن حدیث کی روشنی میں نے عرض کیا, اور اس کے اندر فلیکسیبلٹی بھی ہے. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بھائی تھے,
ایک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں زیادہ آتا تھا, دوسرا بزنس زیادہ کرتا تھا. تو اس نے شکایت کی کہ یہ تو بزنس کو ٹائم نہیں دے رہا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لعلک ترزق بہ, کیا پتا تمہیں اس بھائی کی وجہ سے ہی نصیب میں مل رہا ہو. تو تم یہ دیکھو کہ تمہیں اس بھائی کی وجہ سے جتنا بزنس کو, اب دیکھیں فیملی بزنس ہوتا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں بڑا اسٹرینتھ ہوتا ہے. ایک بھائی 7 مہینے پہ گیا ہوا ہے, دوسرا بھائی سنبھال رہا ہے, اس کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ پیچھے کوئی جو ہے نا وہ تختہ الٹ جائے. تو یہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے جو فیملی بزنس میں آتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ برکت کا ذریعہ فیملی بزنس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ آئے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں ہمارا پیٹ نہیں بھرتا, ہمیں طاقت نہیں ملتی. آپ علیہ السلام نے فرمایا ساتھ کھانا کھایا جائے. اب ہم نے اپنے فیملی بزنس میں یہ تو بات کی کہ آپ کیا ہفتے میں کوئی وقت ہونا چاہیے جس میں سارے پارٹنرز ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں اور بزنس کی بات نہ کریں, گپ شپ لگائیں. اور ایک ٹائم ہونا چاہیے جس میں سارے پارٹنرز کی فیملیز مل کر ایک آؤٹنگ پہ جائیں, ناردرن انڈیا, یورپ گھومنے جائیں, کوئی وقت ساتھ ہو آپ کا. اور اس کی برکتیں ہیں. کیا فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ مل کر کھانے میں برکت ہے, جتنے ہاتھ زیادہ ہوں گے اتنی برکت زیادہ ہو. آپ نے ان کو الگ کر دیا, ہاتھ ہی کم کر دیے, تو برکت کیسے ملے گی؟ تو سسٹینیبلٹی کے یہاں پر ساتھ رہنا ضروری ہے. اب لیکن چیلنجز بھی ہیں, جیسے کہ بہت سارے ہمارے اسپیکرز نے اس میں بات کی. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے فوربس کی رپورٹ ہے, امریکن جرنل کی رپورٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ 1/3 آف دا فیملی بزنس جو ہے وہ سیکنڈ جنریشن میں جاتے ہیں. اور ان میں سے بھی 50%, یعنی 1/3 کتنے ہو گئے؟ 33%. 33% کا 50% کیا ہوگا؟ 16.5. تو وہ کہہ رہا ہے کہ 16.5% جو ہے, یعنی 16.5% بزنسز جو ہیں وہ تھرڈ جنریشن میں جا پاتے. یہ چیلنج ہے آپ کا. اب اس چیلنج سے ہر ایک متاثر ہو رہا ہے. تو ہم ان کامیاب لوگوں میں سے ہیں جو 16.5 میں سے ہیں, یا 84 کی طرح ہم بھی ڈائلیوٹ ہو جائیں گے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی آڈٹ فرم ہے, میرا بھی چونکہ کچھ آڈٹ فرمز میں کام کرنے کا موقع ملا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کتنا ان کی ہیوی ریسرچ ہوتی ہے. تو ڈیلوائٹ ایک مشہور انٹرنیشنل آڈٹ فرم ہے, اس کی ریسرچ ہے فیملی بزنس کے اوپر, ورڈ ریڈنگ ہے, آپ لوگ ضرور ریڈ کریں, کہ وہ کہتے ہیں کہ فیملی بزنس کا سب سے بڑے ایشو 3 ہیں. ایک ہے مینٹیننگ فیملی ویلیو, دوسرا سکسیشن پلاننگ, اور تیسرا کیا ہے پروفیشنلزم. اگر ان تینوں پہ کام کر لیں تو ہر فیملی بزنس, ابھی کچھ لوگ بات کر رہے تھے 100 سال کی, میں 100 سال کی, میں تو کہہ رہا 1000 سال کی بات کر رہا ہوں. یہ ہم نے دیکھا فیملی بزنس 1000 سال, تو آپ کا فیملی بزنس 1000 سال چل سکتا ہے اگر آپ ان 3 چیزوں پہ کام کریں. تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ 3 چیزوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. تو سکسیشن پلاننگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اگلی نسل کو لے کے آنا, تو قرآن کریم ہمیں سورہ نساء میں کہتا ہے کہ جب ایک بچہ یتیم ہے اور تم اس کے گارجین ہو, علماء کرام بیٹھے ہیں, تو سورہ نساء جو خاص طور پر یتیم کے حقوق پر سورت ہے, اس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ, کہ جو بیوقوف یتیم بچہ ہے اس کو اموالکم, اپنا مال مت دو. یعنی اس کا مال آپ کہو کہ نہیں بیٹا اسی کا ہے, اسی کو دے دو, نہیں. الذی جعل اللہ لکم قیاما, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے مال کو تمہارا ذریعہ زندگی بنایا, اس کی قدر کرو, اس کو ضائع نہیں کرو بیوقوف کو دے دو. اب آپ کا بچہ ابھی آیا پڑھ کے, ابھی اس کو پتہ ہی نہیں دنیا کے گھر مسائل کا, آپ نے اس کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنا دیا, آپ نے اس کو جو ہے نا ڈائریکٹر مارکیٹنگ بنا دیا, اور اس کو بھی پتہ ہی نہیں لیٹسٹ ٹرینڈ کیا مارکیٹنگ کے. اور ابھی اس نے پڑھا ہے یونیورسٹی میں, ہماری یونیورسٹی میں کتنا ریلیونٹ پڑھایا جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں, میں بھی یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں, تو ہمیں بھی پتہ ہے. اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ جو اس کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنا رہے, اب وہ کیا کرے, اس کو پہلے پبلش تو کریں. اور کیا فرمایا اللہ نے, وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ, یتیموں کا امتحان لیتے رہو, حتیٰ بلغوا النکاح, یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, اب اگر تم ان میں دیکھو کہ ان کے اندر سمجھداری ہے, فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, اب اس وقت مال دو. تو پوری سکسیشن پلاننگ اسلام نے ہمیں بتائی. ہم سورہ نساء کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہ بھائی کب مال اس کے حوالے کرنا ہے, اس کا امتحان دو. ہم اپنا بچہ آ رہا ہے, اس کا امتحان ہی نہیں لیں. ہم اس کو کوئی ٹارگٹ دیں, اس کو پروجیکٹس دیں, اس کے بعد بولے بیٹا ڈیلیور کر کے دکھاؤ, پھر تمہیں پوزیشن پہ لے کے آؤں. اب وہ نہ ڈیلیور کر رہا ہے, نہ اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے, نہ اس کی کوئی KPIs ہیں, اور بس وہ آتے ہی جو ہے نا, چونکہ والد صاحب کاروبار ہے تو وہ ڈائریکٹر بن گیا, ایگزیکٹو ڈائریکٹر بن گیا, پارٹنر بن گیا, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بن گیا. کوئی MDO پلان ہی نہیں ہے
کہ مینیجر ٹریننگ اس کو رکھا جائے, 3 سال اس کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں گھمایا جائے اور اس کو کہا جائے کہ بیٹا ایچ او ڈی کی بات ماننی, اور ایچ او ڈی کو اتھارٹی دی جائے کہ تم جیسے دوسروں کو تم سنا سکتے ہو میرے بیٹے کو بھی سنا سکتے ہو, جیسے تم دوسرے کو جو ہے وہ اس کی تنخواہ کاٹ سکتے ہو میرے بیٹے کی بھی کاٹ سکتے ہو. جب تک وہ یہ ربڑا کھا کر نہیں آئے گا وہ رشدن نہیں آئے گا. کچھ چیزیں گراؤنڈ ریئلٹی اور ایکسپیرینس سے ہی آتی ہیں. تو اب کیا ہے, ہم سکسیشن پلاننگ پہ عمل کریں, اپنے بچوں کے لیے کوئی پلان بنائیں کہ وہ کس طرح ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ میں روٹیٹ ہو کے آئیں, کتنے سال وہ دوسرے. ہم نے جہاں پر فیملی پلاننگ کی بات کی, فیملی کانسٹیٹیوشن بنایا, وہاں پر ہم نے ڈفرنٹ ماڈیول دیے. ہم نے بات کی کہ اتنے سال آپ کا بیٹا پہلے دوسری کمپنی میں کام کرے گا تاکہ اس کے کوئی لاڈ نہ اٹھائے, اور پھر اتنے سال آپ کی کمپنی میں کام کرے گا, پھر جا کر جو ہے وہ پارٹنر کی پوزیشن یا بورڈ میں آئے گا یا جو ہے وہ ڈائریکٹرشپ پہ آئے گا. تو اس کا پورا ایک فیملی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم ایک سکسیشن پلاننگ کا ایک ٹاپک ہوتا ہے جو ہم رکھتے ہیں اپنے کلائنٹ کے ساتھ کہ آپ کا بچہ سکسیشن پلاننگ کے ذریعے کیسے آئے گا. مقصد اس کو ڈسکارڈ کرنا نہیں ہوتا, مقصد اس کو انکریج کر کے پالش کرنا ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں کیا بتائیں. ہم دیکھتے ہیں نا قیامت کے ادوار گزر رہے, تو فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانظر النساء, کہ جب نااہل کو اختیارات ملنے لگ جائیں تو کیا کرو گے. تب قیامت, دیکھو قیامت میں 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک قیامت تو یہ کہ پوری دنیا میں آئے گی, اور ایک قیامت بزنس کی ہوتی ہے کہ بزنس تباہ ہو گیا. تو جب آپ نے نااہل کو اختیارات دے دیے صرف پیار کی وجہ سے, صرف اپنا بیٹا ہونے کی وجہ سے, تو آپ کو کیا انتظار کرنا ہے. اب اپنے بزنس کے ٹوٹنے کا انتظار کرنا ہے, جھگڑے کا انتظار کرنا ہے, اور اپنے بھائی کے ناراض ہونے کا انتظار کرنا ہے. کہہ رہا ہے کہ بھائی میں 10 سال سے کام کر رہا تھا, آپ کا بیٹا کل آیا اور میرے برابر بیٹھ گیا. تو اب آپ جھگڑے کا انتظار کریں گے اور کسی اور کا انتظار نہیں کریں گے. تو حدیث میں فرمایا نا, دیکھیں صرف مسواک سنت نہیں ہے, یہ احادیث معاملات کی بھی سنت ہے. فرمایا کہ نااہل کو اختیارات مت دو, اس کو اہل بناؤ پہلے. پھر قرآن کریم نے بتایا کہ بھائی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے. قرآن کریم میں بتایا ان خیر من استاجرت القوی الامین, کہ یہ الفاظ ہیں جو شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ کیا کر لیں, جو ہے ہائر کر لیں. اس لیے کہ بہترین امپلائی کون ہوتا ہے, جو کہ القوی اور امین ہوتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں, کچھ الفاظ ایسے ہیں جو خواتین نے کہے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے الہامی کلمات تھے. ایک جو خدیجہ رضی اللہ عنہ فرمائے تھے, اور ایک یہ الفاظ کہ فرمائے پورے HR اس کے اندر آ گیا کہ بندے میں صلاحیت کیا ہونی چاہیے. القوی مطلب کمپیٹنٹ ہو اپنے فیلڈ کے لحاظ سے, اور الامین کیا ویلیوز ہو, امانتدار ہو, ٹرسٹ ورتھی ہو. بہت اچھا امپلائی ہے لیکن ٹرسٹ ورتھی نہیں. ہم نے ایک امپلائی کو اس لیے کھو دیا, کیس اسٹڈی ہے کہ اس کو پارٹنر نے کہا کہ یہ بزنس کی جو ڈیڈ ہے یہ تم جو ہے نا وہ میرے دوسرے پارٹنر کو دے دیا. اس نے جا کر جو ہے نا باہر بندہ بیٹھا تھا اس کو دے دیا, فوٹو کاپی کرو, مطلب اس کو دے دیا. اس نے کہا کہ بھائی یہ تو میرے پوری اس کے اندر اکوٹی لکھی ہوئی ہے, تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس عام میرے امپلائی سے فوٹو کاپی کرانے کی, تو آپ کے اندر ٹرسٹ ورتھی نہیں ہے. اب القوی کا مطلب کیا ہے, القوی کا مطلب جو اس فیلڈ HR کی کمپیٹنسی ہو. اب ایسا نہیں کہ بھائی چونکہ کہیں نہ کہیں پلیس کرنا تھا, ایک بیٹے کو سیلز کا ہیڈ بنا دیا, ایک بیٹے کو HR کا ہیڈ بنا دیا, اس کی کمپیٹنسی ہے کہ نہیں اس کے اندر. اس کی پہلے آپ نے تھرڈ پارٹی ویلیوشن کرائی, اللہ اس سے آپ نے کہیں چیک کرایا کہ اس کے اندر کی لیڈ کرنے کی صلاحیت ہے. آپ پہلے جا کے دیکھیں کہ اگر اس بندے کو میں کہیں باہر پلیس کروں تو اس کی کیا تنخواہ ہوگی, وہی تنخواہ دوں نا. تو شروع سے اس کی عادت ہو گئی آڈی میں پھرنے کی, تو وہ پھر کہیں پہ بھی ہلکے انداز سے کام نہیں کر سکے گا. تو القوی الامین یہ دونوں چیزیں ہم نے اپنے بچوں میں پیدا کرنی ہے, یعنی کمپیٹنسی بھی اور ویلیوز بھی پیدا کرنی ہے. اس لیے جو فیملی کانسٹیٹیوشن ہم لکھواتے ہیں اس کے اندر میں ایک سیکشن ضرور لکھواتا ہوں کہ آپ کے فیملی کی کیا ویلیوز ہیں. آپ اپنے والد صاحب سے, میں نے کلائنٹ سے پوچھا, انہوں نے کہا مجھے تو نہ نہیں, میں کہا اپنے والد صاحب سے میرے انٹرویو کرائیں, میں والد صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ کے اندر کیا ایسی صفات تھی, آپ کے والد میں کیا تھی. پتہ چلا ان میں خیرات دینے کی بڑی صلاحیت تھی, ان میں یہ تھا کہ وہ جھگڑے نہیں کرتے تھے, ان کے کسی نے قبضہ کر لیا لیکن پھر انہوں نے کورٹ میں نہیں گئے کہ مجھے رشتے نہیں چھوڑنے. تو بہت ساری صفات ہوتی ہیں جو بلڈ میں آ رہی ہوتی ہیں, وہ صفات آپ نے نئی ویلیوز اپنے بچوں میں دینی ہے. اب اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا بات جو ڈیلوائٹ نے کہی تھی وہ کیا تھا, مینٹیننگ ویلیوز, کہ آپ کی جو ویلیوز ہیں وہ اگلی نسل میں جاری ہیں کہ نہیں جاری. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے. اچھا یہ بات بہت اہم ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنایا,
یہ آج کل مارکیٹ میں ٹرینڈ بھی ہے نا. اور اس کا مطلب ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پارٹنر بنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ چیریٹی دیتے ہیں, مطلب 2% دے دیتے ہیں, 3% دے دیتے ہیں, جو بھی ہے خاص ہر ڈیل پہ میں اتنی پرسنٹیج دے دیتا ہوں, اللہ میرا پارٹنر ہے. بھائی اللہ تعالیٰ آپ کا پارٹنر ہے تو پارٹنر صرف صدقہ خیرات میں لیتا ہے یا پارٹنر ڈیسیجن میں بھی ہوتا ہے؟ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے ڈیسیجن میں پارٹنر نہیں بنا رہے تو وہ پارٹنر تھوڑی بنا ہے. اور آپ خود سے کیوں طریقہ نکال رہے ہیں پارٹنرشپ بنانے کا؟ قرآن سے پوچھا, حدیث سے پوچھا کہ اللہ کیسے بزنس پارٹنر بنتے ہیں. تو ہمارے سامنے جو حدیث آ گئی سنن ابو داؤد کی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انا ثالث الشریکین, مجھے پارٹنر آپ بنانے کی دعوت ہے تو میں خود پارٹنر بن جاتا ہوں. دو پارٹنر میں تیسرا کون ہوتا ہوں میں؟ دو بھائیوں کی فیملی بزنس میں تیسرا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. کب تک؟ ما لم یکن احدہما صاحب, جب ایک پارٹنر دوسرے کو جب تک خیانت نہیں کرے, دھوکہ نہیں دے. جب وہ دھوکہ دیتے ہیں نا تو خود بخود کیا فرماتے ہیں خرجت من بینہما, اب تم جتنی بھی چیریٹی کرتے رہو تم اپنے پارٹنر کو دھوکہ دے رہے ہو, میں نکل گیا, میری برکتیں نکل گئی. تو ہم نے اپنے طریقے بنایا اللہ کو پارٹنر بنانے کے, اس سے تو پوچھ لیں گے کیسے پارٹنر بنتے. تو اللہ تعالیٰ کے پارٹنرشپ کیا کہ ہم دو پارٹنر تین پارٹنر ایک دوسرے سے خیانت نہیں کر رہے. اب وہ جو ہے نا جانا ہے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اور اس کو بنا دیا فیملی بزنس ٹرپ, ٹھیک ہے, اور جو ہے نا اپنے بیٹے کو لے کے آ رہے ہیں. اور بھائی اتنی, میں نے ایک جگہ اپنے کلائنٹ سے پوچھا ایک جگہ کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ نیا بزنس کھول رہے ہیں, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ نہیں آج کل بہت ضرورت ہے. میں نے کہا نہیں اصل بات بتائیں. انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے اور اس کو ہمارے جتنے بھی پورٹ فولیو کی بزنس ہے سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ کہہ رہا بابا میں نے یہ پڑھا ہے, اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے, یہ نیا بزنس کرنا ہے. اب آپ دیکھیں اس میں لائن ڈرا کرنی ہے کہ کیا واقعتاً ہمارے گروپ آف کمپنیز کی یہ ضرورت ہے یا میں نئی لائن جو شروع کر رہا ہوں صرف اپنے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. کہاں میں اپنے پارٹنر کو ساری اکویٹی لگے گی نا, تو کیا میں نے خیانت تو نہیں کر دی اپنے پارٹنر کے ساتھ. تو میں دیکھنا ہے کہ کہاں میں ریشنل اور آبجیکٹیوٹی کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ خیانت تو نہیں ہوگی. تو ہمیں اس میں جو ہے نا بہت زیادہ فیملی کانسٹیٹیوشن بنانے کی ضرورت ہے, ٹرمینیشن کی ضرورت ہے کہ ٹرمینیشن کس طرح ہوگی اس کے اندر. پھر پروفیشنلزم پہ بات آئی, بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے اور بزرگان دین نے یہ بات کی کہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے وہ کس پر ہے کہ معاملات کو کیا کریں, لکھ کر کریں. اب کتنے کلائنٹ ہوتے ہیں ہمارے جو بے نامی ٹرانزیکشن ہوتی ہے کہ بھائی ہے تو فیملی بزنس لیکن ٹیکس کی وجہ سے بیگم کے نام پہ لے لیا ہے, ایک بھائی کے نام پہ لے لیا ہے اور لکھا ہوا ہی نہیں ہے کہ بھائی کس کا ہے. تو قرآن کریم کیا کہتے ہیں وَلَا تَسْأَمُوا, کہ اکتاؤ مت ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجل, کہ اگر چھوٹا سا معاملہ ہے اس کو بھی لکھو اور بڑا معاملہ ہے اس کو بھی لکھو. اب لکھنے کا رواج ڈاکومنٹیشن ہے نا, یہ رواج ہمارے یہاں ختم ہو. حالانکہ آپ دیکھیں ہمارے سامنے, میں آپ کو صرف آخری بات کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنے والد صاحب کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. مفتی تقی عثمانی کو پورا ایک آرٹیکل ہے, 2-3 آرٹیکل ہیں کہ فیملی بزنس میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں. انہوں نے ایک ہی وجہ بتائی کہ معاملات کو لکھا نہیں جاتا کہ جو میرا بیٹا آ رہا ہے یہ پارٹنر کے طور پر آ رہا ہے یا امپلائی کے طور پر آ رہا ہے, اور جو میری بیگم کے پیسے اس میں لگے ہوئے ہیں لون کے طور پر لگے ہیں یا انویسٹمنٹ کے طور پر لگے ہوئے ہیں, اور کس کا کیا رول ہے. تو اس میں حضرت نے کیا فرمایا آپ کے سامنے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بہت بڑا بزنس فیملی بزنس کیا اپنے کاروبار کا, اور مفتی زبیر صاحب بھی ان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ان کا ہی جو کتابوں کا کاروبار ہے وہ آگے کیسے چلا. تو فرماتے ہیں کہ والد صاحب کا معمول ساری عمر یہ رہا کہ معاملہ بیٹے سے ہو یا بھائی سے ہو, دوست سے ہو یا رشتے دار سے ہو, شاگرد سے ہو یا مرید سے, ہمیشہ واضح غیر مشتبہ اور عموماً تحریری شکل میں فرماتے. اور فرماتے کہ ایک مرتبہ آپ نے کچھ کتابیں ہمارے مرحوم بھائی اپنے بیٹے مولانا محمد ذکی کیفی صاحب مرحوم کی فروخت کی. انہوں نے رقم بھیجی تو شاید چند 100 روپے کی تھی, تو آپ نے باقاعدہ اس کی تحریر رسید الگ کاغذ بنا کے دی. یعنی اپنے بیٹے سے بھی معاملہ کرنا تو واؤچر بنا کر پورا اس کی ڈیٹیل اس کی فائنینشیل ماڈلنگ کر کے کر. تو ہم بھی اپنی ساری جو ہے ڈرائنگ ہو رہی ہے, اب پتہ ہی نہیں چلا کیسے ڈرائنگ ہو رہی ہے. اگر ڈاکومنٹیشن ہو ہی نہیں کہ بھائی کس پارٹنر نے کتنی اکویٹی اٹھائی ہے, کیسے اٹھائی ہے, کس کی کتنی جو ہے نا وہ اکویٹی اٹھ گئی ہے,
یہ پتہ ہی نہیں چل رہا, ڈرائنگ ہوئی جا رہی ہے, کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ ہوئی جا رہی ہے, یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کتنی پیمنٹ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہو رہی ہے اور کتنی پیمنٹ پرسنل ہو رہی ہے. پرسنل انکم اینڈ فیملی بزنس انکم کو ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر رہے. حالانکہ ہم نے بڑوں سے کیا دیکھا, اور خود آگے حضرت مفتی تقی عثمان نے فرمایا کہ حدیث میں ارشاد ہے تعاشروا بالاخوان وتعاملوا بالاجانب, کہ رہو بھائیوں کی طرح اور معاملہ کرو اجنبی کی طرح. ہم لوگ الٹا کرتے ہیں. فیملی بزنس میں نے دیکھا کہ بزنس کرتے ہیں رشتہ داروں کی طرح, اور پھر جب گھر میں جاتے ہیں تو اجنبیوں کی طرح ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے, یہ حدیث اس قابل ہے, مفتی تقی عثمان صاحب فرما رہے ہیں تو اس کی روایت کی تحقیق کے بعد ہی فرما رہے ہوں گے کہ ہم اپنی ساری فیملی بزنس کے جتنے بھی پارٹنرز ہیں نا, ان کی جو رومز ہیں, آفیسز ہیں, وہاں پر یہ حدیث بڑی کر کے بتا ہے کہ بھائی معاملہ کرو بھائیوں کی طرح رہو. کیا مطلب الٹا میں نے بولا, میں نے کہا یاد رہے نہیں جاتا, تو رہو بھائیوں کی طرح لیکن معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح. تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھے کہ ایک بزنس کو ہم نے سسٹینیبل کیسے بنانا ہے, 1000 سال پہ کیسے لے کے جانا ہے, اور اس بزنس کے ذریعے ہم نے پوری دنیا میں رول کیسے کرنا ہے, پوری دنیا پہ ہم نے انفلوئنس کیسے کرنا ہے اور لیڈر بن کے دکھانا ہے کہ ہماری بھی 22 لاکھ مربع میل تک جو ہمارا بزنس پھیلا ہو اور وہاں پر جو ہے ہماری جو ہے لوگ جا رہے ہوں. اور جو ہے جیسے آخری بات ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک دفعہ بیٹھے تھے تو بادل گزرا تو ہنسنے لگے کہ اے بادل کہیں بھی جا کے برس, اس کا محسوس تو میرے پاس ہی آئے گا, یعنی میری اتنی براعظموں میں حکومت ہے. تو کیا ہم بھی ایسے سوچیں نا کہ کہیں میں بھی جو ہے وہ کوئی معاملہ ہوگا, ہر جگہ میری برانچ ہوگی, ہر جگہ جو ہے میرا بزنس پھیلا ہوگا, اور ہر جگہ کے لوگوں کو میں اپنے عمل سے بتا رہا ہوں گا کہ اسلام ہی ہوتا ہے. ملیشیا میں انڈونیشیا میں اسلام تبلیغ سے نہیں پھیلا, ملیشیا انڈونیشیا میں اسلام تاجروں کے اپنے اخلاق و کردار سے پھیلا. تو ہم بھی ہر ملک میں جا کر اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کریں تبلیغ کی نیت سے کہ ہم فیملی بزنس دکھائیں گے کہ یہ وال مارٹ تو کچھ نہیں ہے, ہمارا بزنس جو ہے وہ دنیا کو دکھے گا کہ اسلام کے مطابق بزنس کیسے.